السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایمان والوں کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، وہ خوشی میں ہو یا غم میں ہو۔ اگر دل کا یقین اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی خوشی میں بھی برکت نہیں ہے اور غم میں بھی برکت نہیں ہے۔ اور جب یقین اللہ سے جڑ جاتا ہے اور تعلق اللہ سے بنتا ہے اور دل بس یہ کہتا ہے کہ بس جو کرے گا وہ اللہ کرے گا، پھر غم کے سہنے میں بھی اللہ مزہ رکھ دیتا ہے، پھر قربانیاں دینے میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، پھر فاقہ کشی میں بھی مزہ آتا ہے، پھر میدان جنگ میں تلواروں سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس حال میں بھی انسان کو مزہ آتا ہے۔ اور اگر یقین کامل نہ ہو اور اللہ سے تعلق نہ ہو، پھر بڑی بڑی حویلیوں میں اور بڑے بڑے محلات میں اور بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی آدمی زندگی کے مزے نہیں لے سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا بھی حالات چل رہے ہیں جگہ جگہ، تو ہر آدمی پریشان ہے کہ جی کام کیسے کریں، ہمارا سارا کام تو غیر مسلموں سے ہے۔ ایک مجھ سے کہنے لگا، مجھے غیر مسلم نے کہا ہے کہ آپ داڑھی کٹا کے آؤ تو میں آپ سے کام کروں گا، نہیں یہ پچھلے ہفتے کی بات نہیں تو میں کام نہیں کروں گا، امام صاحب مجھے لینا ہے دینا ہے، میں کیا کروں؟ ایک کہنے لگا مجھ سے، وہ کہتا ہے کہ آپ داڑھی کٹاؤ اور میرے لیے لڑکی کا انتظام کرو، شراب کا انتظام کرو، عیاشی کرو، اس انداز سے کاروبار کرتے ہیں، جب کماتے ہو تو عیاشی کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجھے بتایا کہ جو لوگ غیر مسلموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے، یہ تو ایک دو باتیں میں نے آپ کو بطور مثال پیش کر دی، نہ جانے ہزاروں مثالیں ہیں ایسی۔ اور اب لوگ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کام کیسے کریں گے، دکانیں کیسے کھولیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، یہ سارے ذہن چلتے ہیں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، انسان نماز پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں کیا پڑھتا ہے بتاؤ؟ پہلے کون سی سورت پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ، یہ پڑھتا ہے نا سب، اور کتنی دفعہ پڑھتا ہے دن میں؟ تو کیا ہے پہلی آیت کا مطلب؟ پہلی آیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام یہ بتلاتا ہے کہ ساری تعریف، جتنی بھی تعریف کے الفاظ دنیا میں بنے ہیں، بنائے گئے ہیں یا بنائے جائیں گے، اور جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی انسان علمی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے جو بھی قابل تعریف شے ہے، ہر قابل، ہر تعریف، ہر بڑائی، ہر حمد میرے اللہ کو سجتی ہے۔ یہ الحمد کا مطلب ہے کہ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو کون ہے وہ رب؟ اور سب سے پہلے تعریف پھر اپنی اللہ کون سی بیان کرتا ہے؟ رب العالمین، کہ تمہارا رب وہ ہے جو عالم کا رب ہے، صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔ کس کا رب ہے؟
رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ بولو، پالنے والے کو۔ کس کو؟ پالنے والے کو رب کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ جو انسان 70 100 200 بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہوں اور جانوروں کو پوجتے ہوں اور اللہ کو وہ نہیں مانتے، میرا رب انہیں بھی کھلاتا ہے۔ میرا رب پرندے کو بھی، چرندوں کو، درندوں کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو کھلانے والا ہے۔ تو کیا یہ بتاؤ جو آدمی اللہ پر یقین کر کے بیٹھ جائے گا اللہ اسے بھوکا چھوڑ دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ رب تمہیں کہاں سے رزق دے رہا ہے، کہاں سے اللہ دروازے کھولتا ہے۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے ہر اعتبار سے رزق کو تقسیم کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے لاکھ پتی کروڑ پتی پیدا ہوا۔ بھائی بولو، مجھے کتنے لوگ ہیں وہ آج کروڑ پتی ہو، مجھے بتلا رہے جی میں پہلے سر پہ ٹوکری رکھ کے انڈے بیچتا تھا، سر پہ ٹھیلا لگاتا تھا، فروٹ بیچتا تھا، تو کوئی تو ماں کے پیٹ سے یہ تو سب اللہ کی تقسیم ہے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑو کہ انسان اللہ کی قسم کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد کے قافلے کو روانہ کر رہے تھے، تو آپ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے کرتے آپ ان کو سفر کے لیے چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکی زمت کو چند تھوڑا توشہ راستے کا انہیں یوں تقسیم کر رہے تھے۔ تو آپ نے سب کو دے دیا، ایک صحابی رہ گئے، اللہ کے نبی نے ان کو دیا نہیں، نظر نہیں پڑی، بھول گئے، اور انہوں نے شرم کے مارے مانگا نہیں کہ میں کیسے اللہ کے نبی سے سوال کروں، شرم کے مارا دے نا آدمی کو تکلف ہوتا ہے۔ انہوں نے مانگا نہیں اور اللہ کے نبی نے دیا نہیں، اور سفر لمبا ہے اور بغیر توشے کے گھوڑے کی سواری بڑی مشکل ہے، بھوک میں آدمی کیا کرے گا، آدمی کا بی پی لو ہوتا ہے، چکر کھا کے گر جاتا ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اللہ کے نبی سے آخری الوداعی ملاقات کر کے نصیحت سن کے قافلہ میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب یہ راستے میں جا رہے ہیں اور انہیں بھوک نے ستایا، اور انہوں نے رب کو دیکھا اور کہا اے اللہ، تیرے نبی کا غلام ہوں اور تیرا راستے کا مجاہد ہوں، اور یہ یقین ہے کہ رب تو ہے۔ رب کون ہے؟ تو ہے۔ تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں، لیکن تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تجھے سب کچھ معلوم ہے کہ میری کیا کنڈیشن ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جب تو میرا رب ہے تو مجھے کیا ضرورت تھی، اے اللہ میرے حالات تیرے سامنے ہیں، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ سواری پہ کر چلتے چلتے اس کی پتہ نہیں کیا اللہ سے اور دعائیں مانگی، عربی کی لمبی دعائیں ہیں، عرش ہل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام، آپ نے ابھی ایک قافلہ بھیجا ہے، اس میں ایک غلام ہے جس کو توشہ نہیں دیا گیا اور بھوک نے اسے پریشان کیا ہے، آپ جلدی سے ایک تھیلی میں توشہ دیں اور ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو اس کے لیے روانہ کریں۔ آپ نے توشے کی تھیلی باندھی اور ایک گھوڑ سوار کو لیا اور کہا وہ قافلہ اس سمت گیا ہے، جا کے فلاں شخص کے حوالے یہ تھیلی کر دے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو پالنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دعوت کرنی ہے، دعوت تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ نہیں مجھے دعوت کرنی ہے، تو ٹھیک ہے کر دو۔ کھانا بنایا، مہینوں بھر کھانا چلتا رہا اور اتنا لمبا دسترخوان بچھایا کہ ایک مہینے پیدل چلے آدمی تو اس دسترخوان کی انتہا کو پہنچے۔
1 مہینے پیدل چلنے کے بعد. اور حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو کے چلتا کہ کھانا خراب نہ ہو. جب پورا سسٹم بیٹھ گیا تو ہاں جی دعوت ہے, بلاؤ کون سی مخلوق کو کھلاؤ گے؟ خشکی والی کو, تری والی کو, زمین والی کو, آسمان والی کو, کہ پہلے پانی کی والی کو بلا لو. تو ایک مچھلی نے سر نکالا اور سارے دسترخوان کا ایک نوالا بنایا, اور ڈونگوں سمیت اور پتیلوں سمیت اور چمچوں سمیت اور سارے دسترخوان کا ایک نوالا بنایا. کہا سلیمان اور کہاں ہیں؟ کہ بھائی جو بنایا تھا وہ سب تو کھا گئی ہے. کہا آج تیری وجہ سے بھوکا رہنا پڑے گا. میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے, صبح بھی اور شام بھی. تو رب کون ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہے. بائی کاٹ کرنے تو کیا ہو گیا؟ کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا. یہ تو کمزرفی کی بات ہے میرے بھائیوں. یہ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں اصل کہ پریشان نہ ہو. صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور تقوی کرنا ہے. میرا رب تمہیں کھلائے گا. اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے پرندہ کرتا ہے. جب پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جب شام کو وہ ڈار بنا کر اپنے بچوں کی طرف گھونسلے میں آتا ہے, اس کی چونچ میں اپنے بچوں کے لیے اللہ رزق کا انتظام کر دیتا ہے. تو کیسا توکل؟ جیسے پرندے کرتے ہیں کہ نہیں میرا رب جو کرے گا وہی ہوگا. ایسا توکل کرو جیسا ایک معصوم بچہ کرتا ہے. 1-2 سال کا بچہ اپنے ماں باپ پر, 2 سال کے بچے کو آپ اوپر اچھالو, وہ ہنستا ہے. اسے پتا ہے میرے باپ کا بازو نیچے پھیلا ہوا ہے, میرا دادا کا بازو نیچے پھیلا ہوا ہے, میری ماں کی باہیں نیچے پھیلی ہوئی ہیں اور وہ مجھے گرنے نہیں دیں گی. یہی توکل اللہ پر کرنا ہے کہ نہیں میرا رب کی باہیں مجھ پر کھلی ہوئی ہیں اور میرے رب کی رحمت کی چادر چوڑی بچھی ہوئی ہے. میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا اگر میں اپنے اللہ کے لیے کچھ قربانی دیتا ہوں. تو لوگ ڈر رہے ہیں جی وہ غیر مسلموں نے بائیکاٹ کر دیا. کرنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارا رازق تو اللہ ہے. تم رزق کی فکر مت کرو, رازق کی فکر کرو. کس کی فکر کرو؟ رازق. کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. کتنے ہی مسلم ملک ہیں جن میں غیر مسلم کام کرتے ہیں. کتنے عرب ممالک ہیں, لاکھوں کروڑوں ہندو وہاں کام کرتے ہیں. کبھی کسی ملک نے یہ ایکشن نہیں لیا. اب وہ بھیج دے تو کیا ہوگا؟ ہمارے جہاں ایمان والے کثرت کے ساتھ ہیں. میں میوات کے علاقے کی بات کر رہا ہوں. ایک گاؤں کے اندر 5% غیر مسلم, 2% غیر مسلم. اللہ کی قسم وہ لوگ بھاگتے ہیں, مسلمان انہیں روکتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی اور بہن کی طرح ہو, آپ کو یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, آپ یہ آ رہے ہیں. ان کی شادیوں میں مسلمانوں کا کھانا الگ بنتا ہے اور وہ ایمان والا اپنی شادیوں میں ان کے لیے الگ کھانا بنواتا ہے. یہ ایمان والے کی شان ہے. ایمان, یہ تو بزدل لوگوں کا کام ہے, یہ تو بے ضمیر لوگوں کا کام ہے, یہ تو ضمیر فروش لوگوں کا کام ہے. ہمارے بازار میں کتنے غیر مسلموں کی دکانیں ہیں, لائن لگی رہتی ہے, مسلمانوں کی لائن لگی رہتی ہے. کبھی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا. چاہیں تو کون خریدے ان سے, چاہے تو ان کی شٹر ڈاؤن. نہیں, مجھے بتایا بھی 92 کی بات مجھے کوئی بتا رہا کہ سب جا رہے تھے دکانیں بند کر کے, جب مسلمانوں نے روکا کہ نہیں بھائی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایمان والے کی شان ہے کہ ایمان والا بزدل نہیں ہوتا. ایمان والا کبھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ایمان والا احسان کر کر احسان نہیں جتلاتا. ایمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھتا ہے, کسی غمخوار کو دیکھتا ہے, کسی کی تکلیف کو دیکھتا ہے, وہ خود اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے. ہماری مسجد میں کتنے غیر مسلم آتے ہیں, پانی پی کے چلے جاتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی کو نہیں ٹوکا. ہم خود ان کو گلاس بھر کے دیتے ہیں پانی کا. کبھی دل و وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں آتی. تو ان چیزوں سے نہ ڈرو. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کہاں ہے؟ اب سنو بات, ہم جو پریشان ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ حدیث سنو دھیان سے, اور اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ.
اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ جیسے لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور بلاتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے, بیٹھتے نا میز پہ, کرسی پہ, دسترخوان پہ, کہ آ جاؤ بھائی, بڑے مزے کا کھانا ہے, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, بلاتا ہے اپنا عزیز و غالب کو. کہا جیسے لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور بہترین کھانے کی طرف اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ ایسے ہی ایمان والوں کے خلاف لوگ جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ انہیں کیسے برباد کیا جائے, اور انہیں کیسے مارا جائے, اور انہیں کیسے تکلیف پہنچائی جائے, اور ایمان والوں کے خلاف ساری انسانیت ہو جائے گی. آج ہو رہا ہے نا, وہ سب ہو جائیں گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑی حیرت ہوئی, چونکہ وہ دور تو بڑے فتوحات کا تھا اور اسلامی حکومت تھی, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں, بہت کثرت ہوگی, بہت کثرت ہوگی, اور اتنی کثرت ہوگی طوفان آتا ہے, بارش ہوتی ہے, اور کوئی گندی گلی ہوتی ہے جس میں بہت کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے, اور جب وہ پانی بہتا ہے تو اس پانی کے اوپر پنیاں, کاغذ اور گھاس اس کے اوپر چھا جاتی ہے, پانی کے اوپر, اس پر پانی کی سطح کو ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے بات, اور جدھر پانی جاتا ہے ادھر ہی وہ کوڑا کٹ جاتا ہے, نیچے گرتا ہے تو نیچے, دائیں مڑتا ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے. کہ اتنی کثرت ہوگی لیکن ان کی اوقات یہ ہوگی کہ وہ ہر حالات کے بہاؤ کے ساتھ مڑ جائیں گے. کیوں میرے نبی؟ جب کثرت اتنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی؟ دو وجہ. آپ نے فرمایا, ہاں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان بزدل ہو جائیں گے اور دشمن کے دلوں سے اللہ ان کے رعب کو نکال دے گا, دشمن کے دلوں سے اللہ ان کی ہیبت کو نکال دے گا, اور دشمن کے دلوں سے اللہ ان کی عظمت کو نکال دے گا. ایمان کی تو عظمت ہی بڑی عجیب ہے, ایمان کی تو ہیبت ہی بڑی عجب ہے. کوئی تو وجہ ہے نا, کہیں تو پریشانی ہے. تو کیا وجہ ہوگی میرے نبی؟ دو وجہ ہوگی. کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ میری قوم اور یہ ایمان والے تو ہوں گے, زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتر چکی ہوگی. کیا ہو چکی ہوگی؟ اتر چکی ہوگی, اور ایسے اتر چکی ہوگی کہ دنیا کمانے میں اور دنیا حاصل کرنے میں یہ نہ اللہ کی پرواہ کریں گے نہ میرے حکموں کی پرواہ کریں گے, ہر چیز کو بھول جائیں گے دنیا کی محبت میں. آپ دیکھ لو, آپ رات کو 3 بجے تک 2 بجے تک غلے پہ بیٹھنا آسان ہے, فجر کی نماز میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. آپ اسے کیا کہو گے؟ دنیا کی محبت نہیں کہو گے. برسات میں اور دھوپ میں ٹھیا لگانا آسان ہے, پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. بیاج اور سود کا لینا بہت آسان ہے, حلال طریقے سے کمانا آسان نہیں ہے. اس کے ایمان کی سطح کے نزدیک اس کی بات کر رہا ہوں میں, جس کا ایمان کمزور ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے نا, کہ اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا, اپنے عزیزوں کا مال غبن کر لے گا, بے ایمان بن جائے گا, سرکاری جگہوں پر قبضہ کر لے گا اللہ کے حکم سے, اور اسی حال میں وہ مر جائے گا, اور اسے یہ احساس ہوگا کہ میری موت اس حال میں ہو رہی ہے کہ میرے ذمے کتنے حقوق جا رہے ہیں, اور میرے مرنے کے بعد میری نسل ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گی, پھر بھی وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا. تو یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل لوگے آپ؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت و کراہیت الموت, اور جب دنیا کی محبت میرے بھائی سینے میں اترتی ہے تو پھر انسان موت سے ڈرتا ہے. موت کا خوف اسے پھر کچھ کرنے نہیں دیتا. کیسے, مجھے بتاؤ, وہ آدمی کیسے میدان جنگ میں چلا جائے گا جس کے دل کے اندر موت کا ڈر ہو؟ تو بزدل ہو چکا ہوگا. جس کے
پیٹ میں حرام جا رہا ہو، جس کے دل کے اندر دنیا کی ایک آدمی نے 50-60 سال ہو گئے، اس نے 5 منزل عمارت بنا لی سنگ مرمر سے، اس کو چھوڑ کے وہ کیسے جانا چاہتا ہے؟ وہ کیسے نکل جائے گا وہاں سے؟ آفس بنا لیے، مال و متاع اکٹھے کر لیے، ایک بادشاہ اپنی بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھا ہے، اس کو اتنی محبت ہے کہ وہ کیسے چلا جائے گا وہاں سے؟ کہ نہیں، یہ 2 اسباب ہیں، اور ایک وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، کہ موت کا خوف ان کے دل میں ہوگا تو اس کا دشمن اس پر غالب ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عظیم جو سپہ سالار ہیں، میدان جنگ میں انہوں نے خطبہ دیا اور یوں کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے شاہ سواروں، اے نبی کے غلاموں، اللہ کی قسم، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کسی کے حق میں موت کا فیصلہ نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالی موت کو اس کی زندگی کا سامان بنا دیتا ہے، اور جب تک اللہ کسی کو زندہ رکھنے کا سامان رکھتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور میرا رب جب کسی کے حق میں موت کا فیصلہ اتار دے تو زندگی اس سے چمٹتی ہے اور وہ زندگی موت کے نقشوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یوں کہا، میدانوں میں موت نہیں ہے، تم یوں سمجھو تلواروں کے سایوں کے نیچے اور تیروں کی سرسراہٹ کے نیچے موت ہے، میدانوں میں موت نہیں ہے۔ اگر میدانوں میں موت ہوتی، خالد بن ولید 125 سے زیادہ جنگ لڑ چکا ہے، بستر پر نہیں مرتا، میدان میں مرتا۔ کہاں مرتا؟ میدان میں مرتا۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا ہے یہ خالد بن ولید، اور مر کہاں رہا ہے؟ بستر پر۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر اور تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پر۔ تو کہا کہ یہ شاہد ہے یہ چیز کہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ جیو گے، بہتر زندگی گزارو گے، نہیں تو میرے بھائیوں مر مر کے جیو گے۔ کیسے جیو گے؟ مر مر کے جیو گے، خوف میں جیو گے، ڈر میں جیو گے، دہشت میں جیو گے۔ تو رازق اور رب اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، تو فکر نہ کرو، ڈرو نہیں، تقوی اختیار کرو، دنیا کی محبت سینوں سے نکالو اور موت کا خوف نکالو، پھر دیکھو تمہیں اللہ کیسے عزت دیتا ہے اور کیسے پال کے دکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔